بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا تسمیہ کے بارے میں۔ تسمیہ بولتے ہیں ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے۔ اس کے بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا، مفرد کے آخر میں الف نون اور یا نون لگانے سے جو کلمہ بنتا ہے وہ تسمیہ ہے۔ جیسے کتابن الف نون لگائیں، کتابانی دو کتابیں، رجل آدمی، کتاب رجلانی دو آدمی۔ تو ہم نے کہا تھا حالت رفع میں الف نون آئے گا، حالت نصب جری میں یا نون آئے گا۔ تسمیہ کی تین اقسام ہوتی ہیں، تسمیہ کی تین قسمیں۔ نمبر ایک تسمیہ حقیقی، نمبر دو تسمیہ سوری، اور نمبر تین تسمیہ مانوی۔ تسمیہ حقیقی ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے اور اس کا مفرد بھی موجود ہو۔ تسمیہ حقیقی کہتے ہیں ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے اور اس کا مفرد بھی موجود ہو۔ مثالیں بھی دیکھتے ہیں، رجلانی، کتابانی، قلمانی، رسولانی۔ ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے اور اس کا مفرد بھی موجود ہو۔ اب مثالوں میں دیکھیں، رجلانی دو آدمی، دو کا معنی ادا کر رہا ہے، اس کا مفرد رجل آتا ہے، رجل آتا ہے نا اس کا مفرد، یہ تسمیہ کی ہے۔ کتابانی معنی دو کتابیں، دو کا معنی ادا کر رہا ہے، اس کا مفرد کتاب، موجود ہے نا اس کا مفرد، یہ تسمیہ کی ہے۔ قلمانی دو کلمے، اس کا مفرد قلم، مفرد آ رہا ہے۔ رسولانی دو رسول، دو قاصد، اب اس میں دو کا معنی ہے، اس کا مفرد رسول آتا ہے، یہ تسمیہ کی ہے۔ ہر وہ اسم جو دو کا معنی ادا کرے اور اس کا مفرد بھی موجود ہو، اس کو تسمیہ کی بولتے ہیں۔ واضح بھائی؟ ثوبانی دو کپڑے، بابانی دو دروازے، اس کا مفرد بابن۔ مسجدانی دو مسجدیں، اس کا مفرد مسجد۔ مدرستانی دو مدرسے، اس کا مفرد مدرسۃن۔ واضح؟ تو ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے اور اس کا مفرد بھی موجود ہو، اس کو تسمیہ حقیقی بولتے ہیں۔ مثالیں واضح ہیں؟ سوری ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے اور اس کا مفرد موجود نہ ہو لیکن اس کی صورت تثنیہ حقیقی جیسی ہو۔ ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے، اس کا مفرد موجود نہ ہو اور اس کی صورت وہ تثنیہ حقیقی جیسی ہو، اس کو تسمیہ سوری بولتے ہیں۔ مثال اس کی صورت تسمیہ جیسی ہو، جی۔ عربی گنتی آتی ہے آپ کو؟ واحد ایک، اسنان کا معنی دو، اسنانی اور اسنتانی، اسنانی اور اسنتان۔ اسنان دو کا معنی، اس کا اسنان کا معنی کہتا ہے دو، دو کا معنی ادا کریں، اسنان کا مفرد کیا ہے
آتا ہی نہیں. اسنان کا مفرد آتا ہی موجود ہی نہیں. اب دیکھیں اسنان کی صورت رجلان ایسے ہی ہے. اسنتان کی صورت امرأتانی. امرأتانی اسنتانی. اسنان کی صورت کیا؟ اب اسنان یہ لفظ تسنیہ ہے اور اس کی صورت لکھنے میں پڑھنے میں تسنیہ کی جیسی ہے. رجلانی اسنانی. امرأتانی دو عورتیں. امرأتن ایک عورت. امرأتانی دو عورتیں. اس کی تسنیہ اسنتان. یعنی ان دونوں لفظوں کی صورت جو ہے سکیچ ان کا ان کی شکل جو ہے وہ تسنیہ حقیقی جیسی ہے. ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ تسنیہ حقیقی جیسی. نوٹ پوری عربی کلام میں تسنیہ حقیقی کے صرف دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اسنان اور اسنتان. اسنان مذکر کے لیے. اسنان کا لفظ مذکر کے لیے اور اسنتان کا لفظ مؤنث کے لیے. پوری عربی کلام کے اندر تسنیہ کے یعنی تسنیہ سوری کے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. مذکر کے لیے اسنان اور مؤنث کے لیے اسنتان. واضح؟ یعنی تسنیہ سوری کے اس کے علاوہ اور کوئی الفاظ استعمال نہیں ہوتے. یا اسنان آئے گا یا اسنتان آئے گا. جی واضح؟ اس کا وہ بھی جیسے وزن آ رہے ہیں نہیں بس صورت لیکن ویسے مثال کے طور پہ جیسے اس کو صورت رجلانی اسنانی وہی وزن ایسے ایسے اس کو سوری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی صورت جو ہوتی ہے وہ حقیقی جیسی ہوتی ہے. اس لیے اس کو صورت سے سوری بولتے ہیں. مانوی. اچھا ایک منٹ. اسنانی کی الف نون اور الف نون جو ہے وہ رجلانی سے مل رہا ہے. جی جی جی. امرأتانی اسنتانی سے مل رہا ہے. ہاں شکل اس کی اس سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے. ایسا اسم تسنیہ مانوی جو دو کا معنی ادا کرے. اسنانی کی شکل کس سے مل رہی ہے؟ کتابانی. جی تسنیہ معنی بولتے ہیں ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے اس کا مفرد موجود نہ ہو اور نہ ہی اس کی صورت وہ تسنیہ حقیقی جیسی. اس کو تسنیہ معنی بولتے ہیں. ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے. دو کا ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے اور اس کا مفرد بھی موجود نہ ہو اور اس کی صورت بھی تسنیہ حقیقی جیسی نہ ہو. تسنیہ معنوی بولتے ہیں ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے اور اس کا مفرد بھی موجود نہ ہو اور اس کی صورت بھی تسنیہ حقیقی جیسی نہ ہو. آخر میں لکھیں نوٹ. پوری عربی کلام میں تسنیہ معنوی کے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. کتنے؟ دو. قلع اور کلتا. قلع اور کلتا. مذکر کے لیے قلع اور مؤنث کے لیے کلتا. قرآن پاک میں ہے لفظ کلتا الجنتین آتت اکلہا. یہ دونوں باغ. کلتا کا معنی دونوں. تو تسنیہ یہ نوٹ آخر میں پہلے لکھ لیں. پوری عربی کلام میں تسنیہ معنوی کے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں قلع اور کلتا. مذکر کے لیے قلع اور مؤنث کے لیے کلتا. قلع اور کلتا. اب اس کو معنوی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ صرف اس کا معنی دو کا ہوتا ہے. صرف اس کا معنی دو کا ہے.
نہ اس کا کوئی مفرد ہوتا ہے نہ اس کی صورت وہ کی جیسی ہوتی ہے. تو ایسا تثنیہ یا ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے اور اس کا مفرد بھی موجود نہ ہو اور اس کی صورت بھی تثنیہ کی جیسی نہ ہو، وہ تثنیہ مانوی ہے. تثنیہ مانوی کے عربی کلام میں صرف دو لفظ استعمال ہوں گے، مذکر کے لیے کلا اور مؤنث کے لیے کلتا. اس کے علاوہ مؤنث یا تثنیہ مانوی کا کوئی بھی لفظ استعمال نہیں ہوتا، صرف دو، مذکر کے لیے کلا، مؤنث کے لیے کلا میں کاف زیر کلا. ہاں کلا، یا کام کاف پر زیر، لام پر زبر، کلا. آپ نے کاف میں تو زبر ڈالی ہے. کاف پر ڈنڈا ڈالا ہوا ہے. اچھا ڈنڈے والی کا کلا اور کلتا کلتا، کلتا قرآن پاک میں لفظ مستعمل ہے. کلتا الجنتین آت، سورہ کہف کے اندر آ ہے. اچھا یہ پوری عربی کلام میں تثنیہ مانوی کے دو لفظ استعمال ہوں گے، مذکر کے لیے کلا اور مؤنث کے لیے کلتا. بڑے آگے سے جمع بڑے پوری عربی کلام میں چلو وہ اگلا ٹاپک شروع کریں گے نئے سرے سے. پوری عربی کلام میں یہ بلو تسنیہ مانوی تثنیہ مانوی کے دو لفظ استعمال ہو گئے، مذکر کے لیے کلا، مؤنث کے لیے کلتا. تو تثنیہ ایسا اسم ہوتا ہے جو دو کا معنی ادا کرتا ہے. تثنیہ کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تثنیہ یعنی مفرد کلمے کے آخر میں الف نون یا یا نون لگائیں، وہ کلمہ مفرد سے تثنیہ بن جاتا ہے. تثنیہ کی تین اقسام ہوتی ہیں، حقیقی، صوری اور مانوی. حقیقی بولتے ہیں ایسا تثنیہ جو دو کا معنی ادا کرے اور اس کا مفرد بھی موجود ہو، جیسے رجلانی اس کا مفرد رجل، کتابانی اس کا مفرد کتاب، ثوبانی اس کا مفرد ثوب. تثنیہ صوری جو دو کا معنی ادا کرے اور اس کا مفرد بھی موجود نہ ہو، اور نہ نہیں، تثنیہ صوری ہے جو دو کا معنی ادا کرے اور اس کا مفرد موجود ہے لیکن اس کی صورت وہ حقیقی جیسی ہو، جیسے اسنان اور اسنتان. تثنیہ صوری کے عربی کلام میں صرف اور اسنتان کا مطلب کیا ہے؟ اسنان دو مذکر، اسنتان دو مؤنث. تو اس عربی کلام میں تثنیہ صوری کے دو ہی لفظ استعمال ہوں گے، اسنان اور اسنتان. اسنان کا معنی دو مذکر کے لیے، اسنتان کا بھی معنی دو مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. دو مؤنث کیا؟ کوئی بھی، اسنتانی دو، امراتانی عورتیں، ٹھیک ہے. مانوی تثنیہ مانوی ہے ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے، اس کا مفرد موجود اور نہ ہی اس کی صورت وہ تثنیہ کی جیسی ہے، اس کو تثنیہ مانوی بولیں گے. تثنیہ مانوی کے عربی کلام میں صرف دو لفظ استعمال ہوں گے، مذکر کے لیے کلا اور مؤنث کے لیے کلتا. معنی کلا کا بھی دو ہوگا، کلتا کا بھی دو. کلا دو مذکر کے لیے، کلتا دو مؤنث کے لیے.